اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے قبل بھی تم سے پہلے بھی گروہوں کے اندر جو گروہ گزرے امتیں گزری ان میں رسول بھیجے۔ سورہ ہجر 15ویں سورت چل رہی ہے، آیت نمبر ہے 10، اس سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور کنٹینیوٹی کے لیے، تسلسل کے لیے پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے میں پیچھے لوٹ رہا ہوں آیت نمبر 8 پر۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، بجائے اس کے کہ عقل سے، عقل و دانش سے، بدھی اور ویویک سے، انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ، ان سے اللہ کے کلام کو سمجھے دلیلوں سے، اس کے بجائے یہ قرآن اور پیچھے سے چلا رہا ہے مضمون کہ جب بھی کوئی اللہ کے کلام کی بات کرتا ہے تو یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کلام کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے یا اس کے پاس حق ہے، چمتکار چاہتے ہیں، دلیل علمی نہیں چاہتے، ہونے چاہیے چمتکار کچھ۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے بزرگوں سے کرامتیں منسوب ہیں، مشہور ہیں، کرامت آئی کہیں تو کہ یہ ہیں بڑے بزرگ۔ اس سے پہلے نبیوں کے پاس معجزے ہوتے تھے تو ڈیمانڈ کرتے تھے معجزوں کی، اور جو اعتراضات کرتے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ اگر نبی ہیں تو فرشتے اترے ان کے ساتھ، نظر آئے ہمیں فرشتوں کے پورے ان کے ساتھ میں گروپ ہیں، گروہ ہیں، چل رہے ہیں تو ہم مان لیں کہ رسول ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتے تو جب آئیں گے، فرشتے جس دن اتریں گے اس دن فیصلہ ہی ہو جائے گا، فرشتے تو فیصلہ لے کر اتریں گے، اس وقت تب انہیں پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اور یہ دوسری جگہ سے میں نے دیا تھا حوالہ سورہ انعام سے اسی آیت کا، کہ اگر یہی مضمون تھوڑے مختلف لفظوں میں بتایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتے اترے ہم اتارتے تو پھر فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی، حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، کہ تم آخری حجت کی بات کر رہے ہو، اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اسے سب سے بڑا معجزہ اس زمانے کے لیے جس کے اندر کائنات کا، یونیورس کی نالج، کائنات کا، برہمانڈ کا علم بڑھتا چلا جائے گا انسان کا لگاتار، اس دور کے لیے جو معجزہ تھا وہ علمی معجزہ تھا، اور قرآن نے صرف اسی کو معجزہ کہا، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں، باقی ختم ہو گئے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ علمی دور کے لیے علمی معجزہ تھا۔ کہ چمتکار یہ ہے تم اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے کہ نہ عقل لگاتے ہو، نہ غور و فکر کرتے ہو، اور نہ علمی بات سمجھنا چاہتے ہو علم کے دور میں بھی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی تھی، فرمایا تھا کہ اس کی بہت لمبی تشریح ہوئی تھی کہ اسے ہم نے اس یاد دہانی کو، اس ریمائنڈر کو نازل ہم نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں۔ اب یہ قرآن تبدیل نہیں ہوگا، اسے اس کے ثبوت میں جس طرح کی چیزیں چاہتے ہو وہ اس طرح کی چیزیں پچھلے دور میں ہوتی تھی، نبیوں کے ساتھ میں جو معجزے ہوتے تھے کہ حیات میں اور ان کی زندگی میں، وہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اب نہیں ہوں گے۔ نبی چلے گئے اور نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ علم والے یگ کے لیے اور زمانے کے لیے دیا گیا، تو اب یہ ہمیشہ رہے گا۔ دو باتوں کی اس میں ایشورنس تھی کہ اللہ نے فرمایا ہمارا ہی کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اس میں اب کسی طرح کی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی جیسے پہلے ہو جاتی تھی۔ وہ دور
انسانی دور، انسانی یگ اپنی پوری جوانی میں داخل ہو گیا، بچپن نکل گیا. اب وہ چیزیں، وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ مین سادھن سب اپلبدھ ہو گئے، ایجاد ہو گئے، جن کے ذریعے اس کی حفاظت ہوگی. اب یہ آخر تک محفوظ رہے گا یہ کلام. اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے جو جہاں سے آج کا درس شروع ہے، کہ جھٹلانے کا جہاں تک سوال ہے، پہلے بھی جھٹلاتے رہے لوگ. کوئی رسول ایسا نہیں تھا جس نے نہیں جھٹلایا ہو. کے پاس تو معجزے چمتکار ہوتے تھے. کسی چمتکار کو دیکھ کر، کسی معجزے کو دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا. اتنی بات ضرور ہے کہ حجت پوری ہو جاتی. فرعون ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھنے کے بعد. اور جب ان پر مصیبتیں، طرح طرح کے چھوٹے عذاب نازل ہوئے، پوری قوم پریشانیوں میں گرفتار ہو گئی، تو حضرت موسیٰ سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا کرو. اور پھر اللہ سے وہ دعا کرتے تھے، وہ تکلیفیں، وہ عذاب ہٹا لیے جاتے تھے، تو پھر دوبارہ اسی انکار کی حالت پہ آ جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کئی بار کہا کہ جیسے پچھلے نبیوں کے معجزے تھے، اس طرح کے کسی بھی معجزے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا. ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، قرآن میں ہے یہ شق القمر، چاند شق ہو گیا. اگر اس پر بحث کیے بغیر کہ ان آیات سے اسی معجزے کی طرف اشارہ ہے، اس پر بحث نہیں کرتے. لیکن اتنی بات تو ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ باقی معجزے تو یہی زمین پر ہوتے تھے نا. سانپ، لاٹھی سانپ بنی، جو کچھ بھی ہوتا تھا یہاں ہوتا تھا. اس میں سے چٹانوں میں سے طوطے پھوٹ نکلے. اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. کوئی اچھا ہو گیا، بیمار اچھا ہو گیا، ہاتھ پھیر دیا تو. لیکن یہ زمین کی بات نہیں، یہ تو چاند کی بات تھی جو پہنچتے باہر ہے. اور روایات کے مطابق وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر بہت الگ الگ دور کے فاصلے پہ دو ٹکڑے نظر آئے. اس جگہ، اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا. اس سے بڑا پھر کوئی چمتکار نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد ایک بھی ایمان نہیں لایا. کوئی ہے رپورٹ کہ اسے دیکھ کر کوئی ایمان لے آیا؟ ابو جہل نے مذاق اڑایا. پہلے تو خبر سنی، اس نے نہیں دیکھا تھا. ابو جہل نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے مذاق اڑایا. اور مذاق نہیں اڑایا جنہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا جادو ہی. تو جب حجت پوری ہو جاتی تھی اس طرح کے چمتکاروں کی، تو اسے وہ جادو کہہ دیتے تھے. تو جس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں رہا. باقی جتنے تھے، جتنے نبیوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دوسرے معجزے، سب زمینی تھے. اب یہ زمین سے اوپر کا ایک سیارہ وہاں تک پہنچ ہو رہی ہے، اور معجزہ یہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے پھر الگ ہوا اور پھر واپس مل گیا انگلی کے اشارے سے. اس کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا، ایک بھی نہیں لایا. کوئی ایک روایت تو ہوتی کہ فلاں ایمان لے آئے تھے. اب ایمان لانے کے لیے اس دور میں، قرآن نبیوں کے جانے کے بعد کا دور جہاں سے شروع ہوا، آخری نبی کے بعد سے صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ جو چھوڑا گیا وہ علمی اور سائنٹیفک معجزہ چھوڑا گیا، ویگیانک. اور کہا گیا اس کے معجزے، اس کے چمتکار قیامت تک اب کھلتے چلے جائیں گے لگاتار. تو علمی معجزہ ہے، اس کو سمجھ کر ایمان لانا ہے، اس پر غور کر کے ایمان لانا ہے. ان سے کوئی نہ ایمان لاتا تھا، اور نہ آج کے دور میں. ان چیزوں کو جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جائے گا لوگ سپرسٹیشن کہتے چلے جائیں گے. یہ سب اندھ وشواس کی باتیں ہی کہتے چلے جائیں گے.
تو غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اسے پیش کیا. اور جگہ جگہ اسی لیے قرآن میں عقل استعمال کرنے کی دعوت. اور کیوں نہیں کرتا؟ اور جگہ جگہ اس کے ثبوت میں جہاں اسے کہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، وہاں ثبوت میں جگہ جگہ یونیورس و کائنات کو رکھا کہ یہ قرآن، اس کے اندر جو جو باتیں کہی گئی وہ سچ ہے. اس کی شاہد، اس کے گواہ پوری یونیورس اور پوری کائنات ہے. تم دیکھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہمیشہ. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں مانتے تو مذاق اڑاتے، خود غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، بعد کی اسٹیجز میں پھر ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، طاقت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہیں محسوس ہو جائے کہ تو لوگوں پر اثر کر رہی ہے دعوت، شروع کے حصے میں مذاق اڑاتے، ہنستے ہیں. کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس پر لوگ نہیں ہنسے. یہ بات صرف رسولوں کی نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کی. لفظ رسول کے اندر پھر اس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے، انہیں بھی شامل کر لے جو رسولوں کے رسول ہیں آپ لوگ. یہ شروع کی اسٹیج ہوتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں گزرا جو حق لے کر آیا ہو، جو اللہ کے کلام کی بات لے کر آیا، اس کے مذاق نہ اڑایا گیا. اور نہ انکار کرنے والوں نے شروع میں مذاق اڑائے جب تک ان کے یہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ یہ تو طاقت بن رہے ہیں یا ان کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اس وقت تک شروع کی اسٹیج ان کی مذاق اڑانے کی، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا. اور یہ تسلی کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کی تسلی کے لیے بھی ہے جو پچھلے حالات بتائے گئے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ پھر دونوں ہی کا مشن کامیاب ہوا، وہی آخر میں ہوگا. یہ اس سے مت گھبرانا ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوا ہے. یہ سچ مچ جو اللہ کے رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ہوا، ہر رسول کے ساتھ میں ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. كذلك نسلكه في قلوب المجرمین. یہ مذاق اڑانے والے مجرم ہیں، اپرادھی ہیں. ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ یہ اللہ کا قانون ان کے دلوں کو ایسا کر دیتا ہے، اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. شروع میں یقین نہیں آ رہا، شبہ ہو رہا ہے، اسے دیکھیے، پرکھیے، لیکن آؤٹ رائٹ انکار کرتے چلے جائیں بغیر عقل کا استعمال کیے، بغیر سوچے سمجھے، جو اللہ نے انسان کو دی ہے. جانوروں سے الگ رکھا ہے انسان کو، دوسری مخلوقات سے. اس کے بغیر انکار کرتے چلے جائیں، مذاق اڑائیں، تو یہ دلوں پر، قلوب پر پردے ڈالتی چلی جاتی ہے اللہ کا قانون. اور پھر وہ پردے پڑھتے پڑھتے ایک اسٹیج آتی ہے کہ پھر اس کے بعد ان تک بات پھر نہیں پہنچتی، وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایسا ہے ہمارا قانون کہ یہ مجرم جو انکار کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، ان کے دل سیل ہو جاتے ہیں. لا یؤمنون بھی، اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے. ابھی نہ مانے، دعوے کو غور و فکر کریں، سمجھیں، پرکھنے کی کوشش کریں تو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس کے لیے نہیں ہے تیار. تو پھر اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین، ایسے ہی ہوتا چلا ہے. یہی اللہ کی سنت، اللہ کا قانون شروع سے جاری رہا ہے. جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے اپنے مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے، رسولوں کی دعوت پر غور کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر واپسی کا رستے بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے. اور یہی سنت اللہ کی چلی آ رہی ہے، یہی طریقہ چلا رہا ہے، یہی قانون چلا رہا ہے، اور اللہ کا قانون نہیں بدلتا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان میں ان کے لیے کوئی انٹری پوائنٹس بھی کھول دیں. میں یاد دلا دوں، میں نے بار بار یہاں پر واضح کیا ہے کہ جب لفظ سما آتا ہے ایک آسمان، تو یہ سسٹم، اور جسے ہم ابھی کائنات کہتے ہیں، یونیورس کہتے ہیں، برہمانڈ کہتے ہیں، اس سے یہ سسٹم مراد ہوتا ہے. اور پھر اس سے پرے، اس سے آگے پھر بہت سے نظام اور بہت سے سسٹم اور بھی ہیں، سماوات. تو
آگے ان کی تو حالت یہ ہے کہ اگر اس درجے کی بے یقینی کہ آسمان میں بھی ہم کوئی انٹری پوائنٹ کھول لیں اور پھر یہ اس میں چڑھتے رہے، عروج ہوتا چلا جائے، نہ چڑھتے چلے جائیں، تو لقالو انما سکرت ابصارنا، تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی نشے میں دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کو نظر کچھ اور آ رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے تک، اس لیے کہ وہاں پر کیوں کہیں گے یہ وہاں ایسے حالات پیش آئیں، اگر ایسی چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی کہ وہ ان کی عقل سے آگے کی ہوں گی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ایسا ہے جیسے ہمارے اوپر ہم لوگوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ کہیں گے۔ اور اس آیت کے اندر جب یہ کہا تو یہ بات واضح کرنے کے لیے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ نبیوں کے معجزے نہیں، خود ان کے ساتھ میں اگر یہ پیش آ جائے کہ انہیں چڑھا دیا جائے اور ہم ان کے لیے کوئی انٹری پوائنٹس بنا دیں آسمان میں اور اس میں سے یہ چڑھتے چلے جائیں، تب بھی جو کچھ پیش آئے گا اسے جادو کہیں گے۔ نبیوں کی بات تو الگ، خود ان کے ساتھ جب پیش آئے گا اپنے ساتھ پہلے تو تب بھی کہیں گے یہ سب جادو۔ یہ انکار اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، خود اپنے ساتھ پیش آنے کو بھی یقین نہیں کریں گے، یہ آخری درجے کے انکار کی حالت کی باتیں کہا قرآن نے۔ لیکن جب یہ مثال دی تو یہ مثال کوئی فرضی مثال نہیں ہے، یہ پھر قرآن کا سائنٹیفک، علمی، ویگیانک معجزہ چمتکار ہے۔ اس میں جو الفاظ بیان کیے، جن لفظوں میں یہ بات کہی، وہ یونیورس میں سچ مچ ہے، اور جو باتیں قرآن نے کہی ہیں ایسی کہ جو سمجھ میں آتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خالی کہنے کا انداز بیان ہے، قرآن کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی چیز کہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو شبد استعمال کیے ہیں، وہ خالی لٹریری انداز بیان ہے، بلکہ وہ حقیقت میں چیزیں ہوتی ہیں، بات کو سامنے آتی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کی جب میں تشریح کر رہا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت لازماً کریں گے، اس میں نے ایک سائنسی معجزے کی مثال دی تھی، فرعون کے زمانے کا طرز تعمیر، آرکیٹیکچر، جو لاسٹ سائنس تھی، کوئی کھویا ہوا وگیان تھی، جو ابھی معلوم ہوا 2007 میں کہ وہ جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب یہ معلوم ہوا کہ نیل کے دریائے نیل کے کنارے کی جو مٹی ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے نیچے اگر آگ جلائی جائے، اس کو گیلا کر کے گارا بنا کے تو پتھر کی سل بن جاتی۔ تو یہ جو حیرانی تھی کہ یہ اتنے اونچے اونچے کیسے بنے، اور ان کو 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں شامل کر لیا گیا تھا، 7 عجوبے دنیا کے، کہ کیسے اتنی بھاری چیزیں پہنچی ہوں گی، یہ عقل کام نہیں کرتی اتنی اونچائیوں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ نہیں پہنچی تھی، نہیں پہنچ سکتی، تو وہ بات ٹھیک تھی اس دور میں، وہ صرف فرمے لے کر جاتے تھے، فریم لے کر جاتے تھے اور وہاں لے جا کر سانچے، ان میں وہ گارا بھرتے تھے اور اس کے نیچے آگ جلاتے تھے، اور وہیں پر وہ پتھر کی سلیں بن جاتی تھی، وہ گارا پکا ہو جاتا تھا۔ قرآن میں کہا تو دوسرے انداز میں جسے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، کہ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا حضرت موسیٰ کا، حامان سے کہا جو وہاں کا ریلیجس ہیڈ تھا، مذہبی پیشوا، اس سے کہا، جو سب سے بڑا پنڈت تھا، اس سے کہا حامان ذرا ایک بلڈنگ بنواؤ گا بہت اونچی سی، مٹی پر ذرا گیلی مٹی میں ذرا آگ لگاؤ اور ایک اونچی بلڈنگ بنواؤ، میں چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں اس پر۔
تو اس وقت کے لیے جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا تو ایک ایسا ہے کہ جیسے ایک لٹریری بات ہے، انداز بیان ہے جو قرآن نے کہا ہے، فرعون کی جو زبان نقل کی ہے، لیکن ہمیں آج معلوم ہوا کہ جو زبان نقل کی وہ لٹرلی ایسے ہی صحیح تھی، اور وہ لاس سائنس، وہ کوئی کھویا ہوا وگیان جو کھو گیا تھا 2007 میں ری ڈسکور ہوا، اس کا ذکر تھا وہاں پر کہ اونچی بلڈنگ ایسے ہی بنائی جاتی تھی اس دور میں کہ گارا نیل کے کنارے کا لے کر، دریائے نیل کے کنارے کا گارا لے کر اس کے نیچے آگ جلاتے تھے، اسے تپاتے تھے تو پتھر کی سینے بن جاتی تھی۔ تو جو الفاظ جہاں جہاں قرآن نے کسی کے جواب میں استعمال کیے ہیں وہ خالی ساہتک یا لٹریری کلام نہیں ہے، یا اس کا انداز نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں جو آج نہیں کھلی وہ آئندہ کھلیں گی۔ تو یہ جو کہا کہ اگر آسمان میں بھی ان کے لیے کھول دیا جائے انٹری پوائنٹ تو چڑھتے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ اب جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سچ مچ نہیں ہے، جادو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان الفاظ میں بھی پہلے جب تک یہ فینومینن، یہ پروسیس ہمیں جب تک سائنس نے ہم ڈسکور اسے نہیں کیا تھا، جب تک ہم نے معلوم نہیں کیا تھا اسے، اس وقت تک خالی ایک کہنے کا انداز سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ انداز ہے لیکن الفاظ میں حقیقت ہے، ایسا سچ کچھ ہے کہ آسمان میں وہ انٹری پوائنٹس ہیں، ایسا جیسے کوئی دروازے، اس کو لفظ دروازہ کا فتح مانے کھولنا، فتح نہ ہم اگر کھول لیں، باب دروازہ ایسے انٹری پوائنٹ بھی کہتے ہیں، وہ ایسے انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے انٹر ہوا جا سکتا ہے۔ آسمان کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جسے ہم آج جانتے ہیں یونیورس و کائنات، اس میں تو اس میں ایسے انٹری پوائنٹس ہیں کہ جہاں اگر انسان قدم رکھ دے یا کوئی داخل ہو سکے اس کے اندر تو پھر وہ اگلی کائناتوں میں ہوگا جس کے بارے میں ابھی تفصیلات نہیں معلوم۔ اب ثابت ہونا شروع ہوا ہے اس دریافت کے بعد، یہ ان انٹری پوائنٹس کا نام ہے ورم ہول۔ ورم ہول اور بلیک ہولز، یہ دو پروسیس جو ہیں ان کی دریافت کے بعد اب اگلے آسمانوں کی باتیں ثابت ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی پہلے آسمان کے لمٹ تک تو نہیں پہنچے، لیکن اگلے آسمان ثابت ہونے شروع ہو گئے جو قرآن نے 7 آسمانوں کی بات کی، اور قرآن نے ہی نہیں کی بلکہ پچھلی اور سب کتابوں نے کی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کہتے تھے کہ یہ کوئی سائنٹیفک بات ہے تھوڑی، یہ سائنس تھوڑی، یہ تو پہلے کے لوگ تھے سائنس سے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے اور 7 آسمان بالکل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو بلیک ہول کی دریافت ہوئی، بلیک مانے کالا، ہول مانے سوراخ، یہ نام اس کا شاید اس لیے رکھا گیا کہ بالکل معلوم نہیں، آج تک صحیح حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ میٹر جو ہے، وہ میٹر اور انرجی سب کچھ جا کے وہاں فنا ہو رہا ہے۔ ایسی جگہ ہیں یونیورس و کائنات میں، ایسا جیسے بھنور ہوتا ہے، آس پاس کی ہر چیز کو بڑی تیزی سے اپنے اوپر کھینچ کے اندر لے جاتا ہے، ایسے اسپاٹ ہیں جہاں ہمارا سورج جو زمین سے 11 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر یہ سورج تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے جو اس سے کروڑوں گنا بڑے اس سورج سے، وہ بھی اگر اس کے قریب کے ایریے میں پہنچ جائے، قریب کا مطلب ایسا نہیں کہ جیسے بدار رسول اللہ خان سے کوتوالی، قریب کا مطلب ہے اس سے کچھ کروڑ کچھ ارب میل دور ایسے ایریے میں اگر پہنچ جائیں تو پھر وہ بھنور جو ہے اس کی جو طاقت ہے کھینچنے کی، وہ پھر رک نہیں سکتی، اور وہ پھر اس کے اندر سب اندر پہنچ کے غائب۔ یہ بلیک ہولز ہے۔ اچھا، کوئی چیز اگر تیز چل رہی ہوتی ہے، چاہے وزن اس کا بہت زیادہ نہیں ہو، اگر بہت تیز چل رہی ہے، اسے آپ اگر پکڑیں، ہلکی چل رہی ہے، آپ نے ہاتھ لگا دیا، رک گئی، اور بہت تیز آ رہی ہے، دور سے ایک بال آ رہی ہے بہت اسپیڈ سے، ہاتھ لگا دیں تو ہاتھ تھوڑا سا آگے کھینچے گا، وہ اسپیڈ تھوڑی دیر بعد رکے گی، آگے تک لے جائے گی۔ جو چیز اسپیڈ میں ہوتی ہے وہ اپنی اسپیڈ سے دور تک جاتی ہے، اس کو اسی جگہ روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے،
اور اگر وزن بڑھ جائے اس کا بڑی چیز ہو، ٹرین چل رہی ہے، کار چل رہی ہے، انجن بند کر دیا، اب سامنے کھڑے ہو کے اگر ہلکے سے موو کر رہی ہے تو کوئی سامنے کھڑا ہو کے روک دے گا، لیکن اگر تیز چل رہی ہے اور انجن بند کر دیا تو سامنے سے کھڑے ہو کے روکنا ممکن نہیں، بہت دور تک رکھے دے نا۔ یہ دو چیزیں، وزن ویٹ اور اسپیڈ ویلوسٹی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ساتھ میں کسی چیز کو روکنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر دونوں ایک ساتھ مل جائیں بہت بڑی چیز ہے، سورج سے کروڑوں گنا بڑی، تو اور وہ اپنی اسپیڈ سے وہ گردش بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی اسپیڈ میں نکل جائے آگے، کوئی کھینچنے والی قوت نہیں کھینچ پائے گی۔ ایک میگنیٹ چمبک مغناطیس رکھا ہو اور قریب میں کوئی چھوٹا لوہے کا ٹکڑا تو چپک جائے گا جا کر، لیکن اگر وہ لوہے کا ٹکڑا بہت اسپیڈ سے پھینکا جائے اس کے قریب سے تو ضروری نہیں کہ وہاں چپک جائے، اس کے پاس سے نکل جائے گا آگے، اسپیڈ میں تھا تو اس نے اس کی طاقت اس کو نہیں روک پائی اور وہ نکل گیا۔ جتنے بڑے ماس ہوتے ہیں وہ اگر اسپیڈ کے اندر ہو انہیں روکنا یا کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ اتنی پاور اس کے اندر ہے کھینچنے کی قوت بلیک ہولز کے اندر کہ سورج سے کروڑوں گنا بڑے سیارے بھی وہ کروڑوں کلومیٹر سے دور سے کھینچ کر وہ سب گھور کے اندر اور پہنچ کر ختم غائب۔ اور صرف اسی کی بات نہیں، رفتار کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز اسپیڈ کی جو چیز انسان کو معلوم ہے، اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز انسان کو نہیں معلوم، وہ کوئی مادی میٹیریل چیز نہیں ہے، انرجی لائٹ کی اسپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، روشنی کی رفتار، اس سے زیادہ تیز اسپیڈ کی کوئی چیز انسان کو نہیں معلوم، اور وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز ہو تو اسے کھینچنے والی چیز اپنی طرف کھینچ لے، میری آواز ہے، یہ کوئی میگنیٹ رکھا ہو تو تھوڑی کھینچ لے گا اسے، آواز تو آگے بڑھ جائے گی۔ تو جن چیزوں میں گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے کھینچنے کی طاقت، وہ مادی میٹیریل چیزوں کو کھینچتی ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے بلیک ہولز کی کہ وہ انرجی کو بھی، قوت کو بھی، لائٹ انرجی کو، جو اگر اس جگہ سے روشنی گزر رہی ہے جو جس کی اسپیڈ اتنی بے پناہ اور مادیت اس میں ہے نہیں، وہ اسے بھی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، وہ وہاں پہنچ کے غائب۔ تو یہ بلیک ہولز کا جو پروسیس جس کی ابھی کیوں ہو رہا ہے، وہاں کیوں کھینچا جا رہا ہے، اس کے تو اندازے لگائے ہیں، اس کے آگے کیا ہو رہا ہے اس کا نہیں معلوم۔ یہ جو بلیک ہولز ہیں، اب یہ خیال کیا گیا، یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان کے بعد پھر رستے شروع ہوتے ہیں دوسری طرف نکلنے کے، اس پورے نظام اور یہ جو آسمان جسے ہم کہتے ہیں کائنات کہتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے رستے آگے ہیں، اور وہ راستے جو دوسری کائنات سے پھر سرنگیں ہیں جو اسے جوڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرا سسٹم شروع کیا دوسرے آسمان کا، تو وہاں پہ بھی بلیک ہول ہے، دونوں کے بیچ میں وہاں بھی یہی انٹری پوائنٹ ہے، دونوں کے بیچ میں سرنگ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ یہاں جو چیز داخل ہو کر غائب ہوتی ہے وہ فاصلے بے پناہ ہیں، ہم اس کے دماغ میں نہیں لا سکتے کتنے فاصلے ہیں اس پہلے آسمان سے پہلے سسٹم سے دوسرے سسٹم تک، لیکن وہ وہاں پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پوائنٹ وہ ہے جو ان کا نام رکھا ہے ورم ہول، یہ بیچ کی سرنگیں جو ہے، ورم ہول کے اوپر اگر کوئی قدم رکھ دے تو فوراً پھر وہ دوسری طرف ہوتا ہے، نہ ٹائم لگتا ہے اس میں اور نہ اس کا کوئی ڈسٹینس اور فاصلہ رہ جاتا ہے، فوراً اگلا قدم جو ہے وہ دوسری کائناتوں کے اندر ہوگا۔ یہ ورم ہول ابھی دیکھے نہیں ہیں، ملے نہیں، بلیک ہولز کے بارے میں تو یقینی دریافت معلومات ہو گئی، اب بلیک ہولز کے بعد یہ ورم ہول جو ہے یہ خالی تھیوری میں ہے، لیکن ایسی تھیوری جسے کسی نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا بلکہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ریزلٹ سے ثابت ہو چلی جاتی کہ ایسی چیز تو ہے، اس کا ثبوت مل رہا ہے، چاہے ملی نہ ہو بھی بات کو مل جاتی ہے۔ کیمسٹری والوں نے، یہ علم کیمیا کیمسٹری جو کہلاتی ہے، جو بہت سے عناصر ہیں، ایلیمنٹس، یہ جتنے اس وقت ہیں اتنے جب دریافت نہیں ہوئے تھے، ایک ٹیبل بنائی تھی انہوں نے، اس میں وزن کے حساب سے، ان کے ایلیمنٹ کے حساب سے ترتیب سے ان کو لکھا تھا جتنے ملے تھے،
پھر بعد والے زیادہ بھاری زیادہ ایٹامک ویٹ والے ملے تو جگہ چھوڑ دی خانے وہاں پر لکھا ہونے. اب وہ کہتے تھے کہ یہ بیچ کے جو خالی ہیں یہ دھاتیں اور یہ ایلیمنٹ بھی یہ دریافت ہونے چاہیے ہیں کہیں, یہ ٹیبل میں جگہ خالی ہے. اب وہ ایک مل کے چلے گئے اور ڈسکور ہوتے چلے گئے اور وہ ٹیبل پوری ہو گئی. تو کچھ چیزیں ریزلٹس اپنے بتاتی ہیں سائنس کے اصول پر اور میتھمیٹکس کے کہ ایسا تو ہوگا, تو اسے مانا جاتا ہے کہ ہے چاہے وہ ملی نہ ہو, یہ کہا جاتا ہے بعد کو ملیں گے. انہی میں سے یہ ورم ہول ہے. سب سے پہلے اس کا اشارہ کیا تھا آئنسٹائن نے, جو قریب کے ماڈرن ہسٹری کا جو سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے. تو آئنسٹائن کی تھیوری ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اس سے چیز ثابت ہوتی تھی اور اس سے اس نے نتیجہ نکال کر بتایا تھا کہ یہ ورم ہول ہوں گے, اور اس کا نام اس نے رکھا تھا پل. یہ بریجز ہیں جو ملائیں گے, یہ پل ہے جو دوسرے مقامات سے کہیں اور کائنات ہیں جس سے یہ پل ہے جو دوسری جگہ ملا دیں گے. بعد کو دوسرے سائنٹسٹ اسے کنفرم کرتے چلے گئے. آج کے دور کا جو سب سے بڑا جینیس مانا جاتا ہے ویگیانکوں میں اسٹیفن ہاکنس, وہ بھی مانتا ہے, اور وہ بھی اس نے بھی بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں, ملے نہیں ابھی تک. لیکن اب تک یعنی ملے نہیں ہیں, لیکن وہ تھیوری ایسی ہے کہ جو پہلے سے ثابت شدہ مانی جا رہی ہے کہ ان کا وجود ہے. جب ان کا وجود ہے تو پھر اگلی کائناتوں کا نہیں, جسے ہم اگلا آسمان کہتے ہیں, ان کا بھی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انہیں تعداد نہیں معلوم, وہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں لاتعداد ہو سکتے ہیں. ان کو تو صرف ابھی یہاں سے نکلنے کا اور آگے اس سے آگے وجود ہونے کا پتہ چلا ہے, جسے ہم دوسرا آسمان, یہ 7 ہے کل سسٹم, 7 آسمان یہ قرآن نے بتایا ہے. یہ تو صرف نکلنے کا کہ آگے بھی کچھ ہے, اور انہیں نہیں پتا کتنے. یہ کہتے ہیں کہ خربوں ہو سکتے ہیں, انگنت ہو سکتے ہیں. بہرحال اس وجود کو مان لیا انہوں نے, جسے ہم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آسمان کہتے ہیں. تو یہ ورم ہول کی شکل جو ہے وہ ایسی ہے لگ بھگ. یہ ایک تصور, اگر ہم پکچر بنائیں, کوئی وہاں مادی چیز نہیں کہ جو شکل بنی ہوئی ہے, لیکن ایسا ہے کہ ایک بڑا جیسے راستہ ہو دہانا, اس دہانے پہ کوئی چیز داخل ہوئی تو وہ پچک کر بڑی تیزی کے ساتھ میں پہلے وہ کوئی سپیڈ نہیں ہے, بس اگلا قدم جو ہے دوسری طرف وہاں جا کے پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے. تو یہ کوئی وہ مادی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو جب گرافیکلی سمجھاتے ہیں, یعنی تصویر کی شکل میں سمجھائے, تو ورم ہول ایسا ہے کہ اس کے ایک سرے پہ پہلا آسمان ہے, دوسرے سرے پہ دوسرا آسمان. ایک سرے پہ ایک کائنات ہے, اس کے دوسرے سرے پہ دوسری کائنات ہے, ورم ہولز. اور یہ ورم ہولز جو ہے یہ درمیان کا حصہ جو بنایا ہوا تھا کہ اس میں سے نکل جائے, تو اس کا یوں سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک آسمان ہے یا ایک سسٹم یا ایک نظام جس پر اس کا ایک ماؤتھ ہے یا ایک دہانہ ہے. وہ دوسرا آسمان ہے جس پہ اس کا دوسرا دہانہ ہے, یا دوسرا سسٹم یا دوسرا نظام, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات جسے ہم جانتے ہیں اس سے الگ کوئی دوسرے نظام جہاں اس کا دوسرا دہانہ ہے ورم ہول کا. ادھر سے داخل ہوگا تو بس جیسی قدم رکھے گا وہ دوسری کائناتوں کے اندر ہوگا. قرآن نے بتایا کہ یہ انٹری پوائنٹس, اور انٹری پوائنٹ سے عروج ہو جاتا ہے. فَذَبْلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اس پہ عروج کرتے چلے جائیں گے. یہ وہی لفظ ہے جس سے معراج بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تھے جو کوئی وقت نہیں لگا اور وہ آسمانوں کی سیر کرائے. انہی راستوں سے فرشتے آتے ہیں جو بلے اعلیٰ سے آتے ہیں. یہ وہی راستے ہیں جن سے فرشتے آتے ہیں. اور یہ صرف جو ورم ہول ہے ایک کائنات سے دوسری کائنات کے بیچ میں نہیں ہے, اسی یونیورس اسی برہمانڈ کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بیچ میں ہے یہ ورم ہول. تو یہ جہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فوراً بالکل سیکنڈ کے کچھ حصے کے اندر جانا ممکن ہے. فرشتے نور سے بنے ہیں, لائٹ انرجی سے. ان کی رفتار بھی ہمیں پتا ہے, فرشتوں کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, اس لیے کہ اس سے نور سے بنے. نور کی رفتار لائٹ کی ہمیں پتہ چل گئی. یہ ہمارا یہی سسٹم جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں, یہ اتنا بڑا ہے, اتنا لمبا ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ چلنے میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا آسان نہیں ہوتا. تو فرشتے جو ہیں ان کی رفتار معلوم ہے, لیکن یہ یونیورس, یہ کائنات, یہ ہمارا حصہ آسمان دنیا کا اتنا بڑا ہے جس کی حد تک انسان نہیں پہنچا کہ لاکھوں سال میں بھی ایک جگہ سے, کروڑوں سال میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اسی سسٹم میں نہیں پہنچ سکتے فرشتے اپنی رفتار سے. تو پھر اس سسٹم میں بھی وہی ورم ہول ہے. اس آسمان دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے وہاں سے چلے فوراً ادھر آ گئے.
اللہ کے اس آسمان کے اوپر کچھ اسٹیشن سے ہم اسٹیشن کہہ رہے ہیں، اسی آسمان اسی نظام کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ تو یہ جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں، جن جگہوں پر ہیں وہاں سے فرشتے یہاں تک بعض جگہ وہ بھی ممکن ہے جہاں لاکھوں سال میں بھی فرشتے نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر وہ اس زمین پر بھی کسی جگہ ورمول ہے۔ یہ بھی ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے کچھ اور ثبوت بھی ہیں، پھر کسی اور موقع پر جہاں وہ آیات آئیں گی میں رکھنا چاہوں گا کہ جہاں یاجوج و ماجوج کا ذکر اور کس کا، اور باہر کی قوتیں اور باہر کی مخلوقات زمین پہ کیسے اتریں گی اور کیسے آئیں گی، اور ذوالقرنین کون تھا جس نے روک دیا ان کو روک دیا گیا، وہ کہیں یہاں زمین پر رکے ہوتے، یاجوج ماجوج تو آ چکے ہوتے اب تک۔ آج کوئی دیوار ایسی نہیں جس سے رک جائے کہ وہ دیوار میں سوراخ ہو جائے گا۔ یہ ورم ہول ہے زمین کے، جو جس جگہ سے آتے اسے بلاک کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ورم ہولز جو ہیں یہ زمین پر بھی ہے، زمین کے کسی اسپاٹ پر ہے، کس جگہ پر ہے یہ نہیں ڈسکور ہوا ہے، یہ سائنٹسٹ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جو فرشتے یہاں سے آتے ہیں اور پھر اس کے اور مختلف اور جو قرآن شریف میں جو بعض واقعات بتائے گئے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر بھی ہے، وہاں سے یہاں پر فوراً یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے بہت سی لیئرز ہوں، اسے آپ بہت سے آسمان سمجھ لیں کہ جیسے بہت پڑھتے ہوں، یہ دوسرے نظام ہے کہ ایک میں داخل ہوا تو فوراً دوسرے کے اندر جو ہے وہ پار ہو کے نکل گیا۔ ورم ہول کائنات کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح، یا وہ بہت سے پیرلل یا متوازی کائناتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ ورم ہولز میں داخل ہو کر آسمان دنیا سے مختلف آسمانوں اور ان کے ٹائم میں جانا ممکن ہوگا، یا آسمان دنیا کے مختلف حصوں میں بھی لے جا سکیں گے اور دوسرے آسمانوں میں بھی۔ یہ پڑھتے جو دکھائی یہ اگلے نظام ہے پورے سسٹم۔ یہ ورم ہول کی شکل یہ کہ جہاں ایک جگہ آئے فوراً ان کا اگلا قدم جو ہے وہ دوسرے نظاموں اور دوسری کائناتوں کے اندر ہوگا۔ یہ قرآن نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اگر آسمان میں ایسے انٹری پوائنٹس ہوں تو وہ آخری لفظ ہے اس کے اندر، اس لائن کے اندر، یا رجوم، عروج ہو جائے گا، معراج ہو جائے گی اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں گے، اس میں معراج ہو جائے گی اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں ایسی ہیں جیسے مانیں گے نہیں، کہ کہا کہ یہ انکار کرنے والے دوست اگر ان کے لیے آج ہم ایسا کر دیں، آج ہم ایسا کر دیں کہ ان پوائنٹس کو ان کے لیے کھول دیں، تو یہ تو تب بھی کہیں گے جادو ہوا ہے ہمارے اوپر، یا تو نشے میں دیکھنے والوں کی نگاہیں ہو گئی ہماری، یا ہم پر جادو ہوا ہے، یہ تو تب بھی ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ لیکن یہ پروسیس، یہ جس چیز کا بیان کیا یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آج صرف پہلے آسمان نہیں بلکہ اس کے آگے اور آسمان بھی ہیں۔ اس دریافت سے یہ معلوم ہے کہ اس کے آگے اور آسمان ہیں، یعنی اگلے سسٹم، اگلے نظاموں، اگلے آسمانوں کی باتیں سائنس کرنے لگی اس وقت، جو پہلے ہی آسمان کو بنا کرتی تھی کہ آسمان کچھ نہیں تھا، یہ آسمان کیا کہتے ہیں۔ اب وہ داخلہ ہو کے، یہ فوٹو میں نے تھوڑی بنایا تھا، اب وہ داخلہ کر کے یہ اگلے سسٹم، اگلے نظام میں جانے کی بات کرنے لگے، دوسرے آسمانوں کی بات کرنا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں تعداد نہیں معلوم۔ یہ جو اللہ کا کلام اب آیا ہے، اس سے پہلے بھی جو آئے ان کے اندر بھی 7 کا ذکر ہے کہ ایسے نظام 7 ہے، یہ 7 آسمان ہے، یہ 7 سسٹم ہے، جہاں جس جگہ اللہ تعالیٰ لے جانا چاہے وہ کھٹا سے ایک سے گزرے، دوسرے کے ورم ہول میں داخل ہوئے، کھٹ سے وہاں آ گئے، اگلے ورم میں داخل ہوئے، پھر کھٹ سے وہاں آ گئے۔ معراج والی حدیث میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یا کسی کو جنہوں نے وہ حدیث پڑھی، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنی عقلوں سے بات کو داخل کر دی، لیکن کچھ اس کے ہیں جو کچھ باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کہا گیا کہ وہاں پر یہ ہوا کہ جو حضرت جبریل لے کر گئے تھے، وہاں پر جو دوار پال تھے، یا اب یہ باتیں جو ہیں یہ اس دور کی زبان میں کہ کہا گیا کہ دروازہ کھولو، پوچھا گیا کون آیا ہے، بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، اور پھر وہ کھولنے کے بعد پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔ یہ زمین کے ورم ہول کے اوپر حفاظت ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا، دروازہ کھولا گیا تب وہ پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔
پھر وہاں سے ہر آسمان پہ جانے کے لیے یہی الفاظ ہے کہ وہاں پہنچے، دروازہ جو تھا پوچھا گیا کہ کون آیا ہے، بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر دروازہ کھول دیا گیا، اب اگلے آسمان پہ پہنچ گئے، وہاں پر بھی ورمول پہ پہنچے، اس سے اگلے آسمان پہ بھی ورمول پہ پہنچے، اور اس ورمول سے حضرت جبریل بھی لے کر داخل نہیں ہوئے، بلکہ بتانے کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ اب بتانے کی جو بھی کیفیت ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ فریلی ہر ایک پہنچ گیا۔ اس درجے کی رکاوٹیں ہیں وہاں کہ فرشتے بھی ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتے، حضرت جبریل بھی ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتے، بلکہ پہلے وہ رکاوٹ ہٹائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر داخل ہوتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اب آسمان کی کیفیت پر آ گئے کہ علمی معجزہ تم سمجھ لو، انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی تھی، وہاں ایک علمی معجزہ سامنے رکھا جو الفاظ میں حقیقت تھا، اور پھر وہ علمی معجزہ جو کہ آسمان سے متعلق تھا اور آسمانوں سے متعلق تھا، پھر اب آسمان کی ڈسکرپشن کے اوپر بات شروع کی اللہ نے کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ بروج کہتے ہیں واچنگ ٹاورز کو۔ اگر کوئی قلعہ ہو، بڑا سا جو قلعے ہوتے ہیں جگہ جگہ لوگ بناتے ہیں، تو قلعے کے کناروں پر چوکیاں بناتے ہیں حفاظت والی، جس میں پہرے دار رہیں گے، تو ان چوکیوں کو بروج کہتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ٹاورز کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، میناروں کی شکل میں، اور کبھی کبھی کوٹریوں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بروج جو ہے وہ حفاظتی جو پکٹس ہوتے پاکٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یا واچنگ ٹاورز کو کہتے ہیں۔ کہ ہم نے آسمان میں بنائے ہیں بروج، اللہ نے فرمایا کہ یعنی حفاظتی چوکیاں ہیں وہاں پر کہ اس سسٹم کو ڈسٹرب، وہاں پر انٹری دوسروں کی ممکن نہ ہو سکے، چاہے جو پہنچ جائے اور اس کے اندر انٹر ہو جائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اب یہ بتایا کہ دیکھو یہ کلام اللہ کا حق ہے، اس کا ڈسکرپشن دیا کہ اس کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے زینت دے دی، خوبصورت بنا دیا۔ یعنی ان میں سے جو ہمیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مختلف جو ہمیں طرح طرح کے یہ ستارے سیارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اور دیکھیے لفظ سما ہے، آسمان، یہ جو سسٹم ہے ہمارا، اس میں یہ روشنی والے سارے ستارے سیارے، ان کا نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسا ہے کہ اس میں انٹری جو ہے وہ جنہیں اللہ نہیں چاہے ان کی ممکن نہیں ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے ان اسپاٹس پر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سسٹم ایسا بنایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں کہ وہاں تک پہنچتے وقت پہنچنا چاہے تو لازمی تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے بالکل آگے کے شاید دور میں کھلے گی کبھی اور۔ بعض لوگوں نے جو ریشنلسٹ ہیں یا قرآن کی تفسیر کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے جو صرف عقل کی باتیں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم سائنٹیفک تشریح کر رہے ہیں، سائنٹیفک تشریح کرنا تو بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ ان سائنٹیفک کہہ دیتے ہیں کہ سائنس یہ ان سائنٹیفک ہے، غیر سائنسی ہے، ان سائنٹیفک کہتے وقت وہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ شاید یہ آگے جا کے ثابت ہو جائے، جو ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ناممکن بات ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک لفظ ہے اگینسٹ سائنس اور ایک ہے ان سائنٹیفک، ان سائنٹیفک اگینسٹ سائنس۔ تو ہم ان چیزوں ان سائنٹیفک ان چیزوں کو کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ جسے ابھی سائنس نے جس کی ابھی سائنس نے تحقیق نہیں کی۔ سائنس منع نہیں کر رہی، ابھی سائنس نے اسے سبجیکٹ نہیں بنایا، تحقیق نہیں کی۔ مثلا روح کی بات ہے تو سائنس نے اسے سبجیکٹ نہیں بنایا، اب سائنٹسٹ کہنا شروع کر دیں کہ صاحب ان سائنٹیفک بات ہے، سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف تو تب ہوگی جب سائنس اس کی تحقیقات کر لے اور کہہ دے یہ غلط ہے۔ تو جس کو اس نے سبجیکٹ نہیں بنایا، جس کی تحقیقات نہیں کی، وہ اسے غیر سائنسی یا سائنس کے خلاف کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اپلائی کرتے ہیں قرآن شریف پر اور وحی کی بہت سی باتوں کو تو پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر اپنی تشریح اور لاتے ہیں اس کے اوپر کھینچا تانی کر کے۔ ایسی چیزیں جسے سائنس نے ڈسکور کر کے ثبوتوں سے بتا دیا ہو کہ یہ نہیں ہے، اسے تو کہیں یہ ان سائنٹیفک بات ہے۔ اگر ویسی کوئی بات لوگ سمجھ رہے تھے تو اس کا انکار کر دیں، منع کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے مطلب غلط سمجھا ہے۔ لیکن جن چیزوں کو سائنس نے ابھی ڈسکور نہیں کیا، سبجیکٹ نہیں بنایا،
اسے انسائنٹیفک کہنے کے بعد پھر قرآن کے اندر غور کر کے اپنی عقل سے بالکل اور نئی چیزیں لانا، یہ کھینچا تانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا توازن و بیلنس کی ضرورت ہے کہ نہ تو آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کو مانیں ہم جو کائنات کے اندر ثابت ہو چکی ہیں اور اس کے خلاف مان رہے ہیں، اور نہ آنکھیں بند کر کے ہم اس کا انکار کریں کہ ابھی اس کو سائنس نے سبجیکٹ نہیں بنایا، ثابت کچھ نہیں ہوا، اور ہم کہنا شروع کر دیں یہ تو سائنس کے خلاف ہے۔ خلاف تو تب ہوگا جب اس کی تحقیق ہوگی، سائنس نے اسے سبجیکٹ ہی نہیں بنایا۔ تو یہ دونوں انتہاؤں پہ لوگ نکل گئے، اس کے درمیان کا عدل بڑا ضروری ہے، خاص طور سے قرآن کے معاملے میں۔ تو یہ وہ حصہ ہے جسے ابھی بہت سے اس کے ایسے وہ حصے کہ جن کی تفصیلات کیسے ہوگا آگے آیا ہے، میں اسے بتانا دکھانا چاہتا ہوں۔ شیاطین بھگائے جاتے ہیں، سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے جو عقلی تفسیریں کرتے ہیں یا سائنٹیفک تفسیریں کرتے ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا اور کچھ اور معنی نکالے۔ انکار جب کیجئے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ غلط ہے، وہ سبجیکٹ نہیں بنا ہے ابھی، تو پھر اس کا انکار کرنا غلط بات ہے۔ مثلا یہ قرآن نے کہا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور پھر ہم نے اس سسٹم کو اور اس نظام کو، وہ جو انٹری پوائنٹس ہیں، وہ جو ورم ہولز ہیں، اس کی حفاظت کی ہر مردود شیطان سے، ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اب شیاطین وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی یہ قرآن شریف میں یہ بات جگہ جگہ کہی گئی، اس لیے کہ اب جن لوگوں نے خالص عقلی بات کی اور اسے ہر بات کو ان سائنٹیفک کہہ دیتے ہیں، وہ جسے سائنس نے بھی موضوع نہیں بنایا، آپ مثلا 7 آسمان، اس 7 آسمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ ان سائنٹیفک بات ہے، اب سائنس اگلے آسمانوں کی بات کرنے لگی۔ اس نے ڈسکور نہیں کیا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ ہم ابھی اس کی حد کو نہیں پہنچے، ہم جانتے ہی نہیں پھیلتا چلا جا رہا ہے نظام سسٹم۔ منع کب کیا تھا؟ تو بہرحال یہ اس حصے کے بارے میں، اس حصے کے بارے میں کہتے تھے اس کی ہم نے حفاظت کی ہے، اور اس کا قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ دکھ رہا ہے، کم سے کم 5 جگہوں پہ دکھ رہا ہے اس بات کا۔ یہ سورہ ملک ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، چراغ کا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی چراغوں کو یا اس سسٹم کو ہم نے بنا دیا پتھر شیطانوں کے لیے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پتھر ہے، یہ تو چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر گولے، لیکن یہ جیسے زمین ہے ہماری، ایسے ہی وہ بہت بڑے بڑے حجم اور بہت بڑے بڑے والیوم ایسے ہیں کہ وہ سالڈ چیزیں جسے ہم کہیں، تو انہیں ہم نے بنا دیا رجوم، پتھر بنا دیا شیاطین کے لیے۔ یہ ایک جو اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، یہ پھینک کر مارے جاتے ہیں۔ پھینک کر مارا جانا تو ایک بتانے کا لفظ ہے، لیکن فضا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک جگہ سے کتنی تیزی سے گزرتے ہیں، بعض اپنے آربٹ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ میں دوسری طرف جہاں پر اپنے جب اس سے ہٹ گئے، جس آربٹ کے اندر ان کو کشش یا مغناطیس کھینچ رہا تھا، چمبک، اس سے ہٹ گئے تو پھر کسی پوری طرح بڑی تیزی سے جب وہ دوسرے اس کے اندر گزرتے ہیں تو وہ رگڑ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں شوٹنگ اسٹار، شہاب ثاقب کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا ہماری زبانوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ تارا ٹوٹا، تو وہ اپنے آربٹ سے نکل جاتا ہے، پھر بڑی تیزی سے جب کسی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اس اپنے سسٹم سے نکلنے کے بعد پھر اس میں رگڑ سے جلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ میں ہو سکتی کہہ رہا ہوں، بہت چیزیں آگے بات کو معلوم ہوگی جا کر جو ابھی نہیں معلوم ہوئی۔ کہا کہ یہ ہم نے انہیں شیاطین کے لیے اور ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دوسری جگہ کہا سورہ صافات میں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ہم نے سجا رکھا ہے کواکب سے، ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہاں پھر وہی بات کہی، اس کی حفاظت کی ہے جتنے سرکش شیطان ہیں ان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ ملأ اعلیٰ تک کی کو نہیں سن سکتے، بات صرف قرآن کی نہیں ہے، جو بیس اسٹیشنز جو ہیں جہاں پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں زمین پر، وہاں سے پارٹس میں آتے ہیں زمین جس کے اندر، پھر زمین کے اوپر وہ احکام نافذ ہوتے ہیں، تو ان کی سن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیاطین کوشش کرتے ہیں کہ ایڈوانس میں چیزیں معلوم ہو جائیں، آگے کیا فیصلے آنے جا رہے ہیں زمین والوں کے لیے، تو پھر وہاں آنے کے بعد لوگوں کو بہکانا بھی، دھوکہ دینا بھی، اس کے حساب سے اپنے پلان بنانا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ ملأ اعلیٰ کو وہ نہیں سن سکتے، اس کی سنگن نہیں لے سکتے،
فَيُغْلَبُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے ان کے اوپر، وہ پتھر مارے جاتے ہیں، پورے ستارے سیارے پھینک کر مارے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو شوٹنگ اسٹار جسے ہم کہہ رہے ہیں یا جسے ہم ٹوٹے تارے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے یہ سسٹم نظام یہ ہو، ابھی اس جگہ تک ہم نہیں پہنچے، اس لیے کہ ایک نظام ہمیں یہاں مل رہا ہے، تو میں اس لیے صرف اسے ممکن ہے کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں پہ بات یہ کہ ان کو مارا جاتا ہے۔ دُحُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کو بھگانے کے لیے، اور ان پر ایک عذاب ہے چپک جانے والا جو ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا۔ وہ تو ہے لیکن اس وقت انہیں بھگایا جاتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ہاں ایسا ہوتا ہے کچھ اچک لیا کبھی کبھی کسی نے، تو پھر یہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، یعنی یہ جسے شہاب کہتے ہیں عربی کے اندر ایسی چمکتی ہوئی چیز جس کے اندر ہلکی سی کالک بھی ہو، جیسے شعلہ ہے، ایسا شعلہ جس میں ہلکی سی کالک بھی ہو، جیسے شعلے کے ساتھ ہلکا سا دھواں مکس ہوتا ہے، تو ایسا شعلہ اسے شہاب کہتے ہیں۔ تو چمکتا ہوا ایسا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب۔ اب اس کی تشریح جگہ جگہ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ نا یہ تو سب وہم کی باتیں ہیں، یہ سپرسٹیشن کی باتیں ہیں، ایسے کوئی شیطان ویطان کچھ نہیں ہوتے، بعض تو وہ جو شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا کہ یہ ایسا ہے کہ قرآن شریف کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب وہ ستاروں اور سیاروں، ستاروں کا نام آیا نا، ہوگا ستاروں سیاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، تو پھر علم کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو تباہ کر، ان کی تھیوری کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا، ایک مطلب ہم کہیں کہ یہ گنجائش بھی نکلتی ہے الفاظ میں اپنی جگہ، لیکن اس کا انکار کرنا یہ اتنی جگہ پہ قرآن شریف میں آیا کہ آپ ہر جگہ اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ علم کے شعلے کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ علم کے شعلے کی بات ہو رہی ہے اور یہ قسمت کے حال کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کا جو ذکر ہے، تو آسمان دنیا کی بات کر رہے ہیں، آسمان دنیا کے اندر جو ستارے ہیں ان کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، وہاں اگر پہنچتے ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن پاتے ہیں، اور ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ شعراء، اس کے اندر یہ 3 آیات ہیں، 110، 11، 12، وما تنزلت به الشیاطین، کہ یہ اس کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، قرآن کو یا اللہ کے اور بھی جو احکامات نازل ہوتے ہیں، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ تو شیطانوں کا یہ اسٹیٹس ہے، یہ مقام ہے، اور نہ ان کی یہ طاقت ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں ان جگہوں پہ پہنچ جائیں، ان اسپاٹس پر کہ وہ اس کو سن سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ اس کی سماعت سے انہیں معزول کر دیا گیا، نہیں سن سکتے اسے، ان کو معزول کر دیا گیا، پہلے کر سکتے تھے، یعنی جب یہ نظام بن رہا تھا اللہ کا، وجود میں آ رہا تھا یہ آسمانوں اور زمین کا، اس وقت جو پروٹیکٹیو لیئر اور جو سسٹم رکھے گئے ہیں جو روک دیں گے انہیں اور آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس وقت یہ ممکن تھا کہ وہ ان جگہوں، بعض جگہوں پہ پہنچ جائیں، لیکن جب یہ سسٹم پرفیکٹ ہو گیا پورا، اور اس کے بہت زمانے کے بعد انسان زمین پر آیا، جب یہ سسٹم پورا پرفیکٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ نظام ایسا ہو گیا کہ اب کوئی اگر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اب اس کی سماعت سے وہ معزول کر دیے گئے۔ اور یہ دیکھیے اس آیت کا میں نے آپ کو اور مطلب بھی بتایا تھا، اب یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اسی صورت کی تفسیر میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اگر جنوں انسانوں کی جماعت، تم اس کے اختیار سے تم نکل کر نفوذ نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے تم، جب تک تم ایکسٹرنل فورس کا انتظام نہ کرو۔ سلطان ایکسٹرنل فورس، اور یہ سلطان لفظ جو پاور کے لیے آتا ہے، وہ پاور جو تمہارے باہر ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قوت کے لیے، کہ جب تک اللہ ہی اس کی اجازت نہ دے، اللہ ہی اتھارٹی نہ دے دے، اس وقت تک تم نہیں کر سکو گے۔ جس کو اتھارٹی ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہ اس نظام کے اندر داخل ہوئے، ان کو معراج ہوئی۔ جس کو اتھارٹی نہیں ملے وہ نہیں پہنچ سکتے، حفاظت کر دی گئی ہے۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت ہو، اگر تمہیں ہو سکے تو اس سسٹم کو کراس کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکو گے، اور ایسا کرنے کی کوشش میں تمہارے اوپر آگ کی بارش ہوگی اور دھوئیں کی بارش ہوگی اور جلتی ہوئی دھاتوں کی بارش ہوگی۔ یہاں یہ دوسرا مطلب ہے اس کا، اس آیت کا جو پہلے میں نے بتایا تھا، یہاں اس کے اندر اس کا اشارہ بھی ہے، وہی جو ابھی تک آتا چلا جا رہا ہے کہ اگر شیاطین یہ کوشش کریں گے تو ان کا پیچھا جو ہے وہ چمکتا ہوا شعلہ، جو یہ دھوئیں والا شعلہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہ سنگن نہیں لے سکیں گے۔ سورہ جن
شروع سے یہ بتایا گیا، یہ تو ہے آیت نمبر 8 9 10، اس میں شروع سے جو شروع ہوئی سورہ جن، اس میں کہا گیا اللہ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنوں کی ایک جماعت تمہارا کلام سننے آئی تھی اور وہ سن کر گئی تم سے، اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں پہنچی، اپنے لوگوں کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑا عجیب کلام ہم نے سنا ہے کہ جو موسیٰ کے بعد اب آیا ہے، ہم ایسا کلام سن کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اور آپ وہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی، کچھ بتایا کہ یہ باتیں حق ہیں اور ہمیں غلط راستوں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور 8ویں آیت جو ہے وہ یہ 8ویں 9ویں 10ویں، ہم نے جب ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے اس کو پہرے داروں سے اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، انگاروں سے اور پہرے داروں سے۔ تو پہرے دار وہ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نظر نہیں آتے لیکن وہ پیچھے سے استعمال کرتے ہیں، مادی دنیا کے اندر اسباب اور مینز چلتے ہیں۔ یہ مادی دنیا کے اسباب اور مینز یہی انگارے ہیں کہ یہ جلتی ہوئی چیزوں سے بھرا ہوا پایا جب ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے کچھ حصوں کے اوپر اور کچھ چیزیں سن لیا کرتے تھے، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ اب ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، انسانوں سے بہت لمبی ہوتی ہیں جنوں کی، اور یہ جو کوئی جن بات کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلی نسلوں کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہم نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے وہاں پر سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، تو ہمارے پچھلوں نے، تو یہ اس لیے بھی ہم کہا جاتا ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جب ہم بیٹھتے تھے تو چیزیں کچھ انفارمیشن مل جاتی تھی کہ اللہ کا نظام کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کی کچھ انفارمیشن مل جاتی تھی۔ اللہ آنا، لیکن اب یہ ہو گیا یجد لہو شہاب الرصد، اب ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے لیے وہ بالکل ایک تیار پاتا ہے کہ جیسے آگ پھینک کر ماری جائے گی، اس کے اوپر جلتا ہوا انگارہ اپنے لیے ایک تیار پاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، یعنی یہ اس وقت کی بات بتائی انہوں نے جنات نے آپس میں کہ کلام آیا ہے اللہ کا ایک، یہ وہ کلام ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آیا ہے۔ اب ہم لوگ بیچ میں گمراہ رہے اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بس ہم وہاں سے لے لیں گے جو کچھ ہمیں ملے گا۔ پہلے تو اکا دکا کچھ اچک لیتے تھے، اب نہیں ہو پاتا، اب وہ سسٹم بڑا سیکیور کر دیا گیا اور بڑا محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ انگاروں سے ہم بھرا پاتے ہیں اور انگارہ پھینک کر مارا جاتا ہے۔ یہ ساری اس کی تشریح وہ لوگ جو ریشنل ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سپرسٹیشن کو نہیں مانتے۔ سپرسٹیشن نہیں ہے یہ چیز ابھی فائنلی تحقیق نہیں اور ثابت نہیں ہوئی کہ سسٹم کیا ہے اور ان کو کیسے مارا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ڈسکوری نہیں ہوئی، لیکن کوئی خلاف نہیں ہے کہ جسے ہم سپرسٹیشن کہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے کہ سنگن لینے کی، کہ اب اگر وہ ستاروں کی بات کرتے ہیں، اگر وہم کی بات کرتے ہیں، اگر نجوم کی اور ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں، تو پھر علم کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ جگہ جگہ یہی تشریح کی ہے ساری آیتوں کے انہوں نے۔ تو دیکھیے پھر یہاں پر باتیں اتنی جگہوں پر جب اتنے صاف الفاظ میں آ گیا تو قرآن صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتا؟ یہ خالی ایسے ہی کیوں کہ جس سے لوگ ایسا مطلب کھینچ کر نکالا کریں۔ اور پھر ابھی ایک بات اور آگے جو آ رہی ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ابھی ہمیں بالکل صحیح کنفرم نہیں ہو رہی یہ بات کہ اللہ نے ان زمین والوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ان پر کوئی عذاب اللہ لانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل آخری طور پر ابھی ہمیں جو نظام میں تبدیلی ہوئی اس سے ہمیں بالکل آخری طور پر، اس لیے کہ شروع میں پہلی مرتبہ سن کر گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ کلام تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اس کلام کے نتیجے میں جو کچھ آیا معلوم نہیں اللہ کا ارادہ آگے ان لوگوں کو عذاب دینے کا ہے یہاں کے لوگوں کو، یا اللہ ان لوگوں کو آگے اور پھیلانا چاہتا ہے اور ہدایت کے راستے کھولنا چاہتا ہے، ابھی ہمیں صحیح معلوم نہیں۔ یہ تو ابھی بالکل پہلی انفارمیشن ہم لے کر آئے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے زمین کے اوپر، اگر یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ تردید کر رہی ہے یہ رد کر رہی ہے اس بات کی کہ جو وہ تشریح یہ کرتے ہیں کہ سب جو ستاروں کا جو حال بتاتے تھے لیکن اب علم کا شعلہ پیچھا کرتا ہے، یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے کہ وہ ساتھ میں یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل بے محل و بے موقع بات ہو گئی کہ پہلے کہ جو لوگ نجوم کی باتیں کرتے تھے پہلے تو ہم کرتے تھے، ایسٹرولوجی قسمت کا حال بتاتے تھے، اب علم کا شعلہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، یعنی علمی طور پر کوئی شعلہ نہیں ہے، علمی طور پر ہماری چیزوں کو بکھیر دیتا ہے۔ تو ہم جو کیا کرتے تھے باتیں، علم اس کو کینسل کر دیتا ہے۔ اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ معلوم یہ نقصان کی بات ہے زمین والوں کے لیے یا فائدے کی بات ہے، یہ باتیں جو ہے
یہ آیت اس کو رد کر رہی ہے. بات تو یہ کہ وہی انہوں نے کہا کہ اب سسٹم کے اندر جو یہ چینج ہوا ہے, ابھی ہم یہ قرآن سن کر ہم آئے ہیں, اب آگے اللہ کا ارادہ اس ہدایت کے آنے کے بعد ان لوگوں کو تباہ کر دینے کا ہے آگے, یا ان لوگوں کو نسل کو آگے چلانے کا اور ہدایت تک لے جانے کا, یہ تو ہم نہیں جانتے. تو اس کے آگے پھر آیت آئی ہے, اس آیت کے آگے جو آیات آئی ہیں اس میں کہا ہمیں نیک لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھے عمل کرنے والے, ہدایت نہیں اس کے باوجود اچھے عمل کرتے تھے, ہمیں برے لوگ بھی ہیں. یہ پورے یہ سورہ جن کی ہے, اس کے اندر بھی یہاں پر وہی بیان ہوا ہے جو قرآن شریف کے اندر 5-6 مقامات کے اوپر آیا کہ اس آسمان سے اوپر دوسرے آسمان بھی ہیں, اس آسمان میں انٹری پوائنٹس ہیں جن سے نکل کر ان دوسرے آسمانوں میں جانا ممکن ہے. وہاں فاصلے پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فوراً پہنچ جایا جاتا ہے وہاں پر. یہاں یہ سسٹم جو ہے, یہاں پر اللہ کے جو مختلف احکامات قرآن کی جو ہوا وہ بھی اس کے علاوہ اب بھی جو اللہ کے مختلف احکامات اترتے ہیں, شیاطین چاہتے ہیں ایڈوانس میں پتہ چل جائے, تو اب شاید وہ اس سسٹم میں وہ پہلے پہنچ جاتے تھے, لیکن اس سسٹم کو اب سیکیور کر دیا گیا ہے. اور پھر ان شیطانوں کے اوپر, ان شیاطین کے اوپر شعلہ لپکتا ہے ان کی طرف, یعنی جلتے ہوئے سیارے جو ہیں یہ جاتے ہیں, یہ شعلہ بن جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں. کوئی کچھ اگر وہ چک لینے کی بات کرتا ہے تو, ورنہ یہ کہ اس کی سماج سے ان کو اب معذور کر دیا گیا ہے. یہ جب تک یہ سسٹم بن رہا تھا, ابھی انسان زمین پر نہیں تھا, یہ آسمان دنیا کا ایسا وجود نہیں بنا تھا, اس وقت تک یہ سسٹم اتنا سیکیور پورا نہیں ہوا تھا, اس وقت تک یہ پہنچ جایا کرتے تھے. چونکہ ان کے جسم بھی آگ سے بنے ہیں, آگ سے مطلب ہیٹ انرجی سے, تو یہ مختلف جگہوں پر پہنچتے تھے. لیکن اب اس درجے کا سیکیورٹی وہاں پر ہو گئی ہے کہ ان کو ڈسپل کر دیا جاتا ہے اور ان کو مار کر وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے, اور اب یہ اللہ کے نظام کی سنگن نہیں لے پاتے. اب جتنی باتیں شیاطین کرتے ہیں ہمیں پتہ چل گئی, اور اپنے انسانوں میں سے جو شیاطینوں نے سکھاتے ہیں کہ فلاں باتیں ہمیں پتہ چل گئی غیب کی اور دوسری چیزیں, وہ ساری وہ ہوتی ہیں کہ جو ویسی تکے ہوتے ہیں ان کے, جس کو وہ لینے کے لیے جاتے ہیں, اس میں اور چھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے کہا کرتے ہیں. بعض تکے ان کے صحیح بن جاتے ہیں جو اپنے قیاس اور اندازوں سے وہ لگاتے ہیں, اور پھر بڑا حصہ اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے. یہ پورا نظام اللہ نے پھر پیش کیا. اس کے بعد انکار کرنے والوں کے جواب میں بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ انکار کرنے والوں کو تو اگر ہم وہ انٹری پوائنٹ کھول دیں ان کے لیے تو یہ تو تب بھی اسے جادو کہیں گے. لیکن پھر بات وہاں سے پھر آگے چلائی کہ یہ سسٹم کیسا ہے, یہ نظام کیسا ہے, اور اسے دیکھنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے, سمجھتے نہیں. اب اس پہ تم اس کے سائنٹیفک نظام پر غور کرو کہ نظام کیا ہے یہ, اور یہ اس درجے کا ہے کہ پھر اس کے اندر اللہ نے اپنے احکامات کے لیے جو الگ الگ اسٹیشن بنائے ہیں ان کی سیکیورٹی کر دی ہے. وہ سیکیورٹی بھی نہیں ستاروں سیاروں کے نظام کے ذریعے کی ہے کہ اس میں ہی سے کوئی نکل جاتا ہے اور پھر اس کا پیچھا کرتا ہے جو کوئی وہاں پر آتا ہے. یہ اس انداز کی سیکیورٹی وہاں پر ہے کہ اب اس سیکیورٹی تک وہ نہیں پہنچ پاتے. یہ بعد والا حصہ تو ابھی اور آگے کے جانے والے دور کے اندر اور زیادہ کھلے گا سائنٹیفکلی اور واضح ہوگا. لیکن یہ کہا کہ یہ اتنی باتیں تم سننے کے بعد, یہ اتنی بڑی قدرت والا مالک, یہ اس کا کلام ہے. جب یہ اتنے بڑے نظام کو اس نے اللہ نے بنایا جو وہاں پر محفوظ کر سکتا ہے, تو اس زمین پر اس کی حفاظت کرنا اللہ کے بس کی بات نہیں تھی کیا؟ یعنی اتنے بڑے نظام کو آسمانوں میں محفوظ کر دیا کہ وہاں پر وہ جو جن کی پیدائش مادے سے نہیں ہوئی, ہیٹ انرجی سے ہوئی, آگ سے ہوئی, اور وہ جو پہنچ جایا کرتے تھے, اللہ نے وہاں پر مختلف اسباب اور مینز ایسے بنا دیے کہ اب وہ ان اسپاٹ پر نہیں پہنچ سکتے. اب وہ وہاں سے وہی سسٹم, یہی مادی اسباب جو بنا دیے, وہی ان کو بھگا دے گا, وہی آگ ان کا پیچھا کرے گی. تو جب اتنے جو ہماری عقل نہیں کام کر سکتی کہ کتنے فاصلے ہیں, ان فاصلوں کے اندر اللہ نے ایسے اسباب بنائے اور ان اسٹیشن کو سیکیور کر دیا, محفوظ کر دیا, سرکشت کر دیا. تو پھر اس زمین کے اوپر اللہ نے اپنا جو کلام اتارا ہے, جسے اللہ محفوظ نہیں کر سکتا, اس کے مینز اور اسباب اور سادھن یہاں پر نہیں بنا سکتا. اس سے پہلے یہ آیت آئی کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ ہے وہ ثبوت, یہ اس لیے یہ باتیں لائی گئی جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تم اس پر یہ اس دلیل میں لائی گئی, تم اس نظام پر غور کر لو کہ ہم نے محفوظ کر دیا ہے اتنا بڑا. تو اس زمین پر جو آیا اس کے لیے بھی اپنے مینز اور اسباب ایسے بنا دیے ہیں کہ اب جو کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہاں پر آ جائے گا علم کا شعلہ, کہ پھر وہاں پر وہ علمی طور پر اس کی تباہ ہو جائے گا. علمی طور پر ساری باتیں, اس کی ساری تھیوری بکھر جائے گی کہ یہ اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور اس کی حفاظت جو ہے اس کے اسباب یہاں پر اللہ جب آسمانوں میں کر سکتا ہے تو یہاں زمین پر بھی انتظام کر سکتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی یہ یہاں تک ہم رکھ رہے ہیں, اللہ من استرق السمع. یہ وہی بات جو پیچھے کہیں چلی جاتی رہی ہے. واپس ہم اپنے کلام کے اوپر آئے. میں بہت سی جگہوں سے میں آپ کو مثالیں دے رہا تھا
کہ چوری چھپے سننے کے لیے کوئی اگر کودتا ہے بات بہو شہاب و مبین تو ایک بالکل چمکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کی تشریح یہاں سے پیچھے سے گزر رہی تھی اور ابھی اگلی آیت ہے یہاں سے جس کو ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ لیں گے. آسمانوں کی بات چل رہی تھی, زمین کے کلام کی بات چل رہی تھی. اس کی حفاظت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں کا سسٹم بتایا کہ وہاں پر وہ سسٹم کیا ہے, اللہ کے کلام کی حفاظت کا اور اللہ کے احکامات کی حفاظت کا. پھر یہ ان سب کو تک جب تمہاری سائنس پہنچ جائے تو اسے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانو گے کہ اللہ کا کلام ہے, اسے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانو گے کہ اللہ کا کلام محفوظ ہے. اور پھر اپنے ساتھ میں دیا کہ دیکھو زمین کے اوپر, اچھا تم زمین پر تم رہتے ہو تو اب زمین کے بارے میں سوچو اور زمین کے بارے میں غور کرو. تمہیں یہاں پر بتاتے ہیں ہماری قدرت کا نظام کیا ہے. یہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو 19ویں ہم 18ویں آیت تک آئے سورہ الحجر کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو 19ویں آیت سے پھر آئندہ مرتبہ آئندہ جمعے کو درس ہوگا. سبحان اللہ.